ویلکم بیک ATV مارننگ وتھ فرا دیکھ رہے ہیں آپ. آج ہم کتابوں کی اہمیت کے بارے میں بات کریں کیونکہ آج بک ڈے ہے. انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے بات کریں گے کہ جس کی جو تخلیق ہے وہ اسی کی رہنے دیں, اس کے اوپر چربا کر کے اپنا ٹھپا لگانے سے اپنا نام لگانا جو ہے یہ بھی ایک طرح کی بددیانتی ہے اور یہ بھی کسی کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے برابر ہے. آپ نفیس, آپ بھی اور فاطمہ آپ بھی اتنے سافٹ اسپوکن لائر ہیں, مجھے تو عدالت میں کیا بنتا ہوگا آپ لوگ, مطلب کیسے آپ جرا کر پاتے ہوں گے ایک ایسے کلچر میں, ایک ایسے معاشرے میں جہاں شور شرابہ کرنا, چیخنا چلانا, گالی گلوچ کرنا, بد تہذیبی کرنا جو فیشن کی اینڈ آؤٹ گوئنگ ہونے کی اور ایک اسٹرانگ پرسن ہونے کی نشانی ہو, وہاں پہ آپ جیسی کتابوں سے جڑے ہوئے لوگ تو بڑے بڑے نقصان اٹھاتے ہوں گے. مسفٹ ہیں ہم. مسفٹ ہو گے. نہیں فرح, میں تو خیر the where I am practicing is corporate law اور پلس میں انٹلیکچوئل پراپرٹی کے اوپر ہوں, تو دیٹ از ون تھنگ. تو ایڈوائزری ادروائز اور کچھ میں اداروں کے ساتھ رہی تو کارپوریٹ میں ہی جو ہے وہ پریکٹس کرتی رہی. لیکن یہ ہے کہ بالکل صحیح ہے, میں نے شروع میں جو ہے وہ ضرور قسمت آزمائی ہے, کچہری میں 2-4 کیسز جیت بھی لیتی تھی, لیکن وہ بس پھر اس طرح ہی کہ جج صاحب پلیز سنیں نہ کر کے ہی جیتے. لیکن پتہ نہیں کیسے, لیکن اللہ کا شکر ہے. آئی تھنک it's not the colloquial or the way or the words that you're saying. I think it's the firm body language that is conveyed. Yeah. So generally I think I will say کہ آپ سافٹلی بھی بات کریں, لیکن آپ کے لفظوں کے اندر وہ جو ہم ڈائلیکٹ کے اندر کرتے ہیں نا, بیکاز آئی ایم اے لنگوسٹ ایز ویل, سو اس کے جو اب آئی ڈونٹ نو اس کو اردو میں کیسے کہیں گے, لیکن ہم ڈفرینٹ الٹریشنز, ڈسپونڈیز, اسٹریس انسٹریس کے تھرو اپنی بات کو اہمیت کا, جو اکثر ہم نے پڑھا یا سنا ہے کہ بات مضبوط, دلیل مضبوط ہونی چاہیے, آواز نہیں. ہاں جی, دلیل اونچی ہونی چاہیے, آواز نہیں. لیکن آج کل کے دور میں تو سب چیزوں کو بدل دیا. سو نفیس, آپ بھی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے میں آپ سے بھی. ہاں, تو میں اس حوالے سے پہلے جو آپ نے بات کی وہ دھیمے لہجے والی, تو اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک مجھے شعر یاد آ رہے ہیں دو. محفل فکر و غور ہے لوگو, اب تقاضا ہی اور ہے لوگو, محض گفتار ہی نہیں کافی, یہ دلائل کا دور ہے لوگو, یہ دلائل کا دور ہے لوگو. اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں ہر جس فورم پہ جیسے بندہ بیٹھا ہو اسی طرح بندہ بات کرتا ہے. میں نے بہت سارے مقابلہ جات جیتے ہیں تقریروں کے بھی, تو میں خطابت سے بھی منسلک ہوں, تو مجھے وہ اس طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. یعنی آپ کورٹ میں آپ آ جاتے ہیں, وہ ضرورت کے مطابق آپ کو اپنے اسی طرح آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے کہ جس طرح کا, لیکن دلائل بہت ضروری ہیں. آپ دھیمے لہجے میں بھی ججز صاحبان کو آپ سمجھا سکتے ہیں, اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں, لیکن جہاں آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اپنا جوش خطابت کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور یہاں پہ مجھے وہ شیخ سعدی کے شعر یاد آ رہے ہیں. تا مرد سخن نے گفت باشد, عیب و ہنرش نے ہفت باشد, ہر بیشہ گماں مبر کے خالیس, شاید کہ پلنگ خفت باشد. جب تک بندہ خاموش رہے اس کے معائب و محاسن, اس کی خوبیاں اور خامیاں چھپی رہتی ہیں, اور جیسے ہی وہ بولنا شروع کرتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے. اور ہر جنگل کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ وہ خالی ہوگا, ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیتا چھپا ہو جو تمہیں بچھاڑ کے رکھ دے. بالکل صحیح, یہ آپ ہمیں وارن کر رہے ہیں. نہیں تو وہ مجھے ایسی یاد آ گیا. جیسے ایک بات میں جو ہے وہ فرا کی جو موقف ہے اس کی دلیل میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. شعر جو ہے وہ ان کا ہے مولانا الطاف حسین حالی کا. وہ کہتے ہیں کہ دلیلیں ہیں سب آج بیکار ان کی, نہیں چلتی توپوں میں تلوار ان کی. تو توپ میں تلوار چلانا جو ہے یہ ہے تو ایسا مشکل کام ہے. اچھا, یہ صورتحال جو ہے نا وہ کتابوں کے ساتھ ہے. جب آپ کتاب پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اور دنیا کی, وہ جب آپ اس کو اپنی دنیا میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نظر نہیں آتی. پھر آپ جو ہے بالکل ایک خیالی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں, ایک کتابی دنیا میں, اور ایک آپ ریالٹی میں ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو ایک مسلسل جنگ ہے, ڈاکٹر صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس, کہ اس ایک مسئلے کو کیسے اوور کم کریں؟ ایک بات یہ ہے کہ کہانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ساری دنیا کو پیاری ہوتی ہیں, اور ان میں سب سے دلچسپی کا جو امر ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اس ماحول میں لے جاتی ہیں جس میں آپ موجود نہیں ہیں, کسی اندیکھے دیار میں آپ کو لے جاتی ہیں. اور اسی وجہ سے بلکہ ایک آج کل جو ہے وہ بات استعمال ہو رہی ہے ایک اصطلاح
کی کہانیوں داستانوں کے اندر طلسماتی حقیقت نگاری ہوتی ہے، جادوئی ایک جو ہے وہ حقیقت نگاری ہوتی ہے. تو تسکین کی اصل صورت ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو اس ماحول سے جو ہے وہ نکال کے تو وہاں پہ لے جائیں جہاں پہ پھول ہوں، جہاں پر پریاں ہوں، جہاں پہ جو ہے وہ چشمے ہوں اور جو ہے وہ اس میں لے جاتی ہے. تو کتابوں کا یہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو کہ آپ کو وہ اس ماحول میں اچھا بہت سارے لوگ بک ریڈ کرتے ہیں اور بیڈ سائڈ پہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد نیند آ جاتی ہے. سو دے یوز اٹ ایز ایک سلیپنگ پل اس ریڈنگ میں. اور یہ جو ریڈنگ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک پروڈکٹیو ریڈنگ ہے جس سے آپ بینیفٹ لیتے ہیں، آپ کے خیال میں اب میں چاہوں گی سب اس پہ مجھے وہ اپنا انپٹ دیں اور پھر ہم مائنڈ اپ کی طرف چلیں. اسد کہ کیسے ہم بدل سکتے ہیں اپنے آپ کو بھی، اپنے معاشرے کو بھی بائی ریڈنگ بک؟ لیکن ریڈنگ بہت ضروری ہے، مطالعے کی عادت. دیکھیے اب سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل ہر ایک کریٹیزم پہ آ چکا ہے. خالی دماغ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں خالی برتن آواز کرتا ہے. تو اگر آپ کے پاس علم ہوگا اور آپ سمجھدار باتیں کریں گے، سلجھی ہوئی بات کریں گے تو وہ اثر کرے گی. اب ہر کوئی کریٹیزم پہ آ جاتا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کمنٹ سے، ایک دوسرے کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہیں. کرٹیسائز کی حد تک ٹھیک ہے، وہ جو گالی گلوچ کر رہے ہیں اس کی نہیں سمجھ. یہ عدم برداشت میں آتا ہے، یہ انتہا پسندی بھی آتا ہے، یہ علم سے دوری ہے، کتابوں سے دوری ہے، مطالعے سے دوری. جب آپ کے پاس مطالعہ ہوتا ہے نا، آپ کے پاس علم کا اور الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے. آپ بڑے اچھے طریقے سے تنقید کرتے ہیں اور تنقید برائے تنقید ہوتی ہے، تنقید برائے اصلاح بھی ہوتی ہے. لیکن الفاظ کا استعمال بہت ضروری ہے. کسی کو اگر آپ کوئی الفاظ کہیں گے اس کے دل پر اثر کرتی ہے وہ بات. تو الفاظ کا کب کہاں کیا بولنا ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ ہم نے کتاب سے ہی سیکھا ہے. اور تنقید بھی کرنی ہے تو اس طرح کریں کہ کرنے والا جو ہے وہ کسی کی دل آزاری نہ کرے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو لوگوں کو برا لگتی ہیں، اچھا نہیں لگتی، دل آزاری ہوتی ہے. اور باقاعدہ آپ تو باقاعدہ کیونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دور ہے، آج کل لوگ صرف 1 منٹ کی ریل دیکھنے کے عادی ہیں. تو اس میں ساری بات کمپلیٹ کرنی ہے، کنسنٹریشن سپین کا ہمارا یہ حال ہے. اب وہ اتنی بڑی بڑی کتابوں کی جگہ وہ 1 منٹ کی ریل دیکھنی ہے اور اس پہ سارا جو ہے آپ نے کانٹینٹ آپ نے کریٹ کرنا ہے. تو یہ بہت مشکل ہے. لیکن یہ کہ آپ نے، میری کوشش ہے کہ جو ہمارا کتابوں کا جو علم ہے وہ مختصر مگر جامعہ ہم ڈیجیٹلائز کریں، تاکہ جو 1 منٹ کی ریل دیکھنے والا بندہ ہے نا اس تک ہمارا پیغام پہنچے. اور وہ جو عدم برداشت ہے، انتہا پسندی ہے، جو ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ایک حوصلہ نہیں ہے، اس چیز کو ہم ختم کریں، محبتیں بانٹیں. اور کیونکہ علم سے، اور میں سب سے اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کی تعلیم نے، آپ کی کتابوں نے آپ کو انسان سے محبت کرنا نہیں سکھایا تو آپ جاہل ہیں. تو انسان سے محبت کریں، لوگوں کے کام آئیں اور محبتیں بانٹیں. بالکل صحیح. سبین آپ کیا اس میں مطلب ایڈ کریں گی؟ جو آپ نے بات کی کہ آپ کتاب پڑھتے ہیں اور اکثر خواب خرگوش میں چلے جاتے ہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی ریزن ہے. اور جو ہمارے اس وقت معاشرے کا المیہ ہے کہ ہم اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ ہے مینٹل پیس، مینٹل جسے ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس. ایک وہ والی مائنڈ فلنس نہیں جس پہ سب کچھ ٹھوس دیا گیا ہے، وہ والی مائنڈ فلنس جہاں آپ ریلیکس کرتے ہیں اور آپ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پیس پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو کتاب وہ اس لیے نہیں آپ سو رہے ہوتے کہ آپ اس کو ایسا سلیپنگ پہ لے رہے ہیں یا وہ اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. ایکچولی وہ ابھی جو ریسرچ ہے اس نے تو ثابت کر دیا ہے کہ آپ وہ انسان زیادہ پروڈکٹیو ہیں جو کہ صبح اٹھ کے اپنا موبائل نہ استعمال کریں کم از کم 1 گھنٹے، اور سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے موبائل نہ یوز کریں. وہ اتنی ہی زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے، اتنے ہی زیادہ اچھا کام کریں گے. اور جتنے آپ دیکھ لیں بڑے بڑے سی ای اوز ہیں وہ دے آر ویوڈ ریڈرز. تو وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ انہوں نے کتاب سے اپنے آپ کو جوڑ رکھا ہے. اور کتاب اس لیے کہ کیونکہ وہ مائنڈ فلنس میں ہے، وہ اپنے دماغ کو پوری طرح سے پھر یوٹیلائز کرنے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں. وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پڑھا، ہر چیز کو یہ بھی ٹھوس لیا، وہ بھی ٹھوس لیا، یہ بھی ایبزارب کیا، وہ بھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے. وہ سب چیزوں کو اپنی سیگمنٹس میں رکھ رہے ہیں. اور یہ کتاب جو ہے بہترین طریقہ ہے، اسٹریس ریلیور ہے، آپ کو مائنڈ کو ریلیکس کرتا ہے، اور اسی لیے آپ پھر
جو ہے اپنی چیزوں کو, اپنی لائف کو سیٹلمنٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے فاطمہ, آپ کیا ایڈ کریں گے اسپیشلی آج کل کے دور میں جب ہمیں بجٹس کو اپنے دیکھنا ہے تو ایک ہی چیز جسے ہم کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں بڑے آرام سے وہ کتاب ہے کہ وہ خرچہ جو ہمیں لگتا ہے غیر ضروری ہے. سو ہاؤ ٹو ڈیل ود دس کہ اب ہم اپنے آپ کو تہذیب یافتہ بھی رکھیں اور کتاب جو ہے اس کا خرچہ بھی افورڈ کر پائیں. بالکل. سو فرسٹ کمنگ ٹو یور پوائنٹ, بیسکلی یہ ہے کہ ملٹی پلائی بائی 5 کا فیکٹر لگتا ہے جب آپ کتاب پڑھنے والے ہوں اور اسی پروفیشن میں دو لوگ جو اکٹھے ایک پروفیشن کا آغاز کرتے ہیں اور ایک کتاب بینی سے آف کورس ان کا ایک تعلق ہے یا ان کو اچھی لگتی ہے, اور آن دا کانٹری دیر از اے پرسن جنہوں نے صرف اپنی کورس بکس پڑھی فار دا ریلیونس آف CGPAs, اور وہ آتے ہیں دونوں اکٹھے ایک وقت میں آئیں گے. 5 سال بعد دونوں کا جو اکنامک اسٹینڈرڈ ہوگا وہ ڈفرینس ہوگا, بیکاز ریسرچ پرووز اٹ کہ آپ کس طرح سے جو ہے وہ اکانومی آپ کی کنٹری کی جنرلی اور ایز اے پرسن آپ کی کیسے بہتر ہو سکتی ہے تھرو دا ریڈنگ ہیبٹ. تو اس پہ بڑی ریسرچز ہو گئی ہیں, بڑے ماڈیولز آ گئے ہیں, بڑی السٹریشنز ہیں بے شمار. سو دس از ون تھنگ جو آپ نے بات جہاں سے شروع کی تھی. سو یس, ون آف دا تھنگس از دیٹ کہ آپ دو, اب آئی کوڈ ایسوسیٹ ود دا کویسچن وائی, بیکاز میرے ہمیشہ بیڈ سائڈ پر ایک کتاب ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے جس کو میں بڑی اسٹوڈیسلی پڑھ رہی ہوتی ہوں, آئی ایم ویری کین اباؤٹ اٹ. سو جو میں کینلی پڑھ رہی ہوتی ہوں اس کے میں نوٹس بھی لیتی ہوں. سو آئی ہیو اے ڈائری, اگر وہ کسی کے ہاتھ آ جائے تو تقریباً وہ اتنی ہی فلاسفر بن جائیں گی جتنا میں بننے کی کوشش کر رہی ہوں گی, کیونکہ اس میں آل دی امپورٹنٹ پوائنٹس آر دیئر. ناؤ دس کائنڈ آف کمبینیشن, rather I would say antithetical juxtaposition of the two is the actual مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ریئل ایکیومن ہے وہ وہاں پر ہے. جو بیڈ سائڈ کی ٹیبل کی جو آپ کی کتاب ہے, اٹس آلویز اے سودر جو آپ یوز کرتے ہیں. میں ویشن لکھیانی کی کچھ میڈیٹیشنس جو ہے وہ کر رہی تھی پچھلے کچھ عرصے میں, اینڈ بیکاز آئی ایم اے میڈیٹیٹر مائی سیلف, تو اس کے اندر انہوں نے کلیئرلی بک کے ساتھ آپ کی جو میڈیٹیشن کی جو سودنگ افیکٹس آتے ہیں انہوں نے وہ پروو کیا کہ کتاب آپ کو وہی سودنگ افیکٹس دیتی ہے. ناؤ ان دا بگننگ, جیسے مس سبیر نے بھی کہا کہ مارننگ میں آپ اگر 15 منٹ صرف اٹھ کے ڈونٹ گو نیئر ٹو یور فون, 15 منٹس آپ کتاب پڑھ لیتے ہیں, اور رات کو سوتے ہوئے اگر 15 منٹ کتاب پڑھ لیتے ہیں, دیٹ میکس اٹ اباؤٹ 30 منٹس ان ٹوٹل. ایکچولی آپ کو وہ فیل بھی نہیں ہوگا, اور 30 منٹس ایوری ڈے ریڈنگ ول کمیولیٹ ایونچولی ٹو اے نمبر آف 30 to 35 بکس اے ایئر. ٹھیک, جبکہ 500 ٹاپ CEOs آف دا ورلڈ ہر سال کی 50 کتابیں پڑھتے ہیں. سو یو ول گو ٹو دیٹ لیول, اور اس سے آپ کی ایکچولی میں اکانومی آف یور اون سسٹم ایز این انڈیویجول اینڈ اکانومی آف یور جنرل آرگنائزیشن جس میں بھی آپ اسٹرگل کر رہے ہیں وہ سب بہتر ہو جائے گا. سو دس از سم تھنگ انٹر ریلیٹڈ. بڑی اچھی آپ نے 2 باتیں پک کر کے فرق کنیکٹ کی. سو اکانومی ایز ویل ایز دیٹ بک آن یور سائڈ ٹیبل and the book that you are actually focusing upon, they are all relevant and eventually they lead up to a general whole, جیسے ہم جو اپنا ikigai find out کرتے ہیں. So this is just one. پھر آپ کی mindfulness, that is 2. So as for being a complete human, yes, یہاں آپ کے ارد گرد کتابوں کا ایک انبار ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ جیسے جسم کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا, انسانی دماغ کو یہ جو فکر ہے, جو تھاٹ ہے, یہ ہماری فوڈ ہے. کیونکہ ہمارا دماغ اس ایک تھاٹ کو لے کر اس کو پروسیس کرتا ہے, اس سے اپنا انالیسس کرتا ہے, اس کے اپنے ریزلٹس نکالتا ہے, جو ہماری زندگی کو پھر امپیکٹ کرتا ہے, ہماری ڈیسیجن میکنگ کو, ہماری چوائسیز کو, ہماری لائکس ڈس لائکس کو, ہر ایک چیز کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. تو یہ اتنا غیر اہم بات نہیں. پوائنٹ آپ نے جو ان سے کویشچن پوچھا تھا کہ کیا اکنامکلی بک کو نکالنا آسان ہے, تو ابھی جہاں ٹیکنالوجی کے بہت سے نقصانات لوگ بیان کرتے ہیں, وہاں پہ اگر ہم پازیٹیولی اس کو دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا ایج ہے کہ آپ کو اکنامکلی بہت اس میں فائنینشیل سپورٹ مل جاتی ہے, کیونکہ آپ کو آن لائن بہت سی اچھی کتابیں PDF فارمیٹ میں مل جاتی ہیں. پتہ نہیں کیوں مجھے وہ کتاب نہیں لگتی. I don't know. کہ ایکچولی آپ کی ریٹینشن 70% کم ہو جاتی ہے جب آپ PDF سے پڑھتے ہیں. جو آپ آڈیو بکس سنتے ہیں اس میں بھی اسی طرح مور اور لیس ریسرچ پیپرز کہتے ہیں 60 to 70% ریٹینشن آپ کی کم ہو جاتی ہے. آپ کے اتنے ریسرچ پیپرز ہیں 70+ تو میں خود میرے نظر سے گزر چکے ہیں, جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی یہ جو بک ہے, جب آپ اس کو when you hold it in your hands, جو نوسٹیلجیا آپ کو فیل ہوتا ہے, جو آپ کا اس سے کنیکشن ہے, جو آپ کے سینسز ایکٹیو ہوتے ہیں,
they are all related with the किताबों में physical book. रखे हुए फूल का तो बड़ा जिक्र होता है, लेकिन बाज़ लोग इसको नहीं जानते कि वो जो किताब पे बाज़ का चाय गिर जाती है ना पढ़ते हुए, तो आपको जब वो याद आता है तो आपको चाय का दाग भी याद आता है साथ में कि वो फलां पेज पे ना फलां जगह पे वो चाय ऐसे गिरी हुई थी तो ये वहाँ पे लिखा हुआ था। हर पेज के साथ, हर लफ्ज़ के साथ आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक नॉलेज के को आप सीख कर रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं बैरियर को, और वो कहीं ना कहीं आपको किसी मुल्क की सैर करा रहा होता है। वो जो माइंड से आप अपने माइंड से उस नॉलेज को कंसीव करके, परसीव करके चीज़ें देख रहे होते हैं, इट्स उसका इम्पैक्ट काफ़ी ह्यूज है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप, अब जबकि हम माइंड अप कर रहे हैं, आपने नज़म लिखी है किताबों के ऊपर। अच्छा, एक बात तो मैं आज के इस प्रोग्राम में एक शेर कहना चाहता हूँ, बड़ा मारूफ शेर है कि हम नशीनी अगर किताब से हो, इससे बेहतर कोई रफीक नहीं। बिल्कुल, वो अभी नफीस ने सुनाया हमें। बिल्कुल। तो एक अभी फिलबदी मैंने एक नज़म लिखी है, चंद मिसरे हैं कि सफ़र में जिंदगानी के अगर चाहो मनाजिल पर रसाई हो, सफ़र में जिंदगानी के अगर चाहो मनाजिल पर रसाई हो, मुयस्सर रहनुमाई हो, अयान नज़रों में दुनिया की हकीकत हो, तो फिर ये बात लाजम है किताबों से मोहब्बत हो, किताबों से मोहब्बत हो। वाह क्या बात। आप क्या कहेंगे नफीस? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो जदीद दौर के तकाज़े हैं हमें इतने भी अपनाना चाहिए। अगर आजकल अभी यकीन जाने आप, इसमें 1349 किताबें मौजूद हैं फ़ोन में। तो ये जब भी, अब मैं कहीं सफ़र कर रहा हूँ या मैं कहीं मेरे पास फुर्सत है तो मैं उन्हें देख के पढ़ सकता हूँ। दूसरा, हमारे माशरे में जो, जैसे असद साहब बात कर रहे थे, अदम बर्दाश्त, फ़िरका वारियत, क्योंकि हमारी अपनी कोई सोच ही नहीं है, कोई अपना नज़रिया ही नहीं है, वो कैसे डेवलप होगा, वो ताज़े से होगा। मुझे यहाँ पे वो इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, शेर मर्दों से हुआ बेशाए तहकीक तही, रह गए सूफ़ी व मुल्ला के ग़ुलाम ऐसा के। अब जैसे सूफ़ी और मुल्ला जैसे वो बता रहे हैं, हो सकता है वो बहुत अच्छा काम भी उन्होंने किया है, लेकिन जहाँ पे वो फ़िरका वारियत को प्रोमोट करें, जहाँ पे वो नफ़रत को प्रोमोट करें, तो वहाँ पे अगर किसी बंदे ने ख़ुद कोई चीज़ पढ़ी हुई होगी, चाहे वो कुरान है, चाहे दीगर कुतुब हैं, अगर उसका अपना नज़रिया होगा तो वो बच पाएगा। बिल्कुल। तो ये किताबें जो हैं ये मोहब्बत सिखाती हैं, उल्फत सिखाती हैं, मवद्दत सिखाती हैं, चाहत सिखाती हैं, मोहब्बत सिखाती हैं। तो इन्हीं की बदौलत जो है मुआशरे में तरक्की की तरफ हम जा सकते हैं, इन्हीं की बदौलत हम मुआशरे में दीगर अक़वाम सुकून की तरफ जा सकते हैं, सुकून की तरफ जा सकते हैं, अमन की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आपने अपना अपना इनपुट दिया। ज़रूर आज ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र डालें, आपके घर में कितनी किताबें, और जो किताबें हैं उनकी आपके घर में पोजीशन क्या है, पड़ी हुई हैं, बस सजाने के लिए रखी हुई हैं, यूज़ में हैं, इस्तेमाल में हैं, कितनी पड़ी हैं, कितनी सिर्फ रखी हुई हैं, और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को लेकर आएँ, क्योंकि ये प्रूवन फैक्ट्स हैं कि जो हम पढ़ते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम सीखते हैं, उससे हमारी ज़िंदगी पे असर पड़ता है। मैं ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात हो रही है एक और बहुत ज़बरदस्ती मेहमान के साथ। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए, हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए।